نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک جلال کا اظہار بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی اتباع نصیب فرمائے، اور آج کے مسلمان میں دین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف پایا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک دبدبے والا، ایک رعب والا، ایک شان اور شوکت والا امیر المؤمنین تھا۔ تو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، مسلمان بھی ساتھ طواف میں شامل۔ طواف کے دوران حجر اسود کے پاس سے گزرتے وقت آسانی ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہوتا ہے، اگر آسانی نہ ہو تو دور سے اس کو استسلام کیا جاتا ہے۔ تو عمر بن خطاب حجر اسود کے پاس سے جب گزرے، لوگ بھی بوسہ دے رہے تھے، عمر بن خطاب کے لیے بھی گنجائش آئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دنیا عمر کو دیکھ رہی تھی۔ عمر بن خطاب نے اس موقع پر اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھڑا ہو گیا، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود سے مخاطب ہوا ہے اور دنیا کو درس دیا ہے۔ کہنے لگا، علمت انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے۔ اردو کے الفاظ پہ بھی غور کرو، اردو آپ جانتے ہیں، ہمارے لوگ بھی کیا کہتے ہیں، میں جانتا ہوں تو کیا ہے، پتھر ہے، فلانا پتھر ہے، چھوڑو، کیا مطلب، کوئی فائدہ شائدہ، سخت آدمی ہے۔ عمر بھی کہنے لگا، علمت انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور فرمایا، نفع دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ان اللہ ینفع و یضر، نفع دینے والی ذات اللہ کی، نقصان دینے والی ذات اللہ کی۔ فرمایا کہ میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبلہ، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما تقبلتک، میں آپ کو بالکل بوسہ نہ دیتا۔ تو گویا میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ تجھے میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، تو میں نبی کی سنت سمجھ کر بوسہ دے رہا ہوں، باقی تجھے اس لیے بوسہ نہیں دیتا ہوں کہ میں تجھے بوسہ دوں گا تو مجھے بڑا نفع ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر حجر اسود کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، عظمتوں والا پتھر ہے، دنیا میں تمام پتھروں سے اعلیٰ اور برتر پتھر اگر ہے تو حجر اسود ہے، اگر اس میں نفع نقصان کی تاثیر نہیں ہے تو پھر کسی بھی پتھر میں کوئی نفع نقصان کی تاثیر نہیں ہے۔ لیکن سنی، میں نے کل بھی ذکر کیا، یہ بیچارہ سن ہو جاتا ہے اور یہ ملنگ کے پیچھے لگ جاتا ہے، ہر بھنگ والے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا رہتا ہے، انگوٹھی لگائی ہے، انگوٹھی میں فیروزہ لگا دیا، کہتا فیروزہ تقدیر بدل دے گا، قسمت بدل دے گا، فیروزہ یہ کر دے گا، فیروزہ یہ کر دے گا، فیروزہ یہ کر دے گا۔ اس کی انگوٹھیوں میں فیروزے چڑھی ہوئے، اور یقین کیا ہے، اعتقاد کیا ہے، اس فیروزے سے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ دے گا، یہ فائدہ دے گا۔ خدا کا بندہ، یہی تو شرک ہے۔ فیروزہ کوئی بھی فائدہ دے سکتا، فیروزہ ہے، زبرجد ہے، کوئی لولو، کوئی موتی لگا انگوٹھی میں، کوئی بھی نگینے میں لگا دے، صرف تیری مرضی ہے، تجھے جو چیز اچھی لگتی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ یقین کر دینا، یہ ایمان رکھنا، اعتقاد کرنا کہ اس سے قسمت بدلتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، یہ برکت والا پتھر ہے، یہ برکتیں، رحمتیں دے دیتا ہے،
یہ شرک ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور یہ ملنگ نے زیادہ شور کیا، اس کے پیچھے دیکھو بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حضرت عمر کو شہید کرنے والا فیروز نامی آدمی تھا، ابو لولو۔ فیروز نے صبح کی نماز میں عمر بن خطاب کو شہید کیا تھا۔ موقع پا کر اس ظالم نے چادر لپیٹی ہوئے، سردی کا موسم آیا، اندر خنجر چھپائی ہوئی تھی اور پہلی دوسری صف میں آیا۔ جیسے عمر بن خطاب نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی ہے، لوگ ساروں نے نماز شروع کی، اور ہمارے نمازی بھی صحابہ جیسے کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، وہ تو ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے تھے نماز میں۔ اس ظالم نے صف چیری، آگے آیا، عمر بن خطاب کے ایک وار کیا، عمر نے نماز نہیں توڑی، دوسرا وار کیا، تیسرا وار کیا، 12 وار کیے اس نے۔ آخری جو وار کیا عمر کا پیٹ کٹ کر کمر کٹ گئی جا کر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا۔ عمر بن خطاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ، امام کے پیچھے بادشاہ اور علم والا طبقہ کھڑا ہو، ضرورت کے مطابق تاکہ فائدہ ہو۔ عمر بن خطاب نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کر دیا، خود ایک طرف بیٹھ گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھی کہ اللہ کا حکم پورا ہو۔ واہ صحابہ، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، ہمارے اوپر ایسی بات آتی ہے ہم معمولی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گاہک کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ عمر کا پیٹ کٹا ہوا، عمر کہتا ہے اللہ کا حکم ضائع نہ ہو، عمر جاتا دنیا سے جائے۔ عمر ایک طرف بیٹھ گیا، معذور آدمی بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے، خون بہتا بہتے تو معذور کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے آگے نماز چلائی ہے، اور عبداللہ بن عباس خود ذکر کر کے فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں نماز شروع کی اللہ اکبر سے عمر بن خطاب کی آواز تھی، آگے کچھ حرکتیں ہوئیں، میں چوتھی صف میں تھا، مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی ہے، یہ لائٹیں تو نہیں تھی نا، تو مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن آگے قرات جب چلی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف کی آواز، میں حیران ہو گیا، یا اللہ، نماز شروع کرنے والا عمر، قرات کرنے والا عبد الرحمن بن عوف، یہ کیا؟ بہرحال عبد الرحمن بن عوف نے مختصر قرات کے ساتھ نماز جلدی مکمل کی ہے، سلام پھیرا تو لوگ بےتاب تھے، آواز عمر کی، امیر المومنین کی آواز کیوں گم ہو گئی؟ امیر المومنین کہاں گیا؟ امیر المومنین کو اس وقت کہا یا امیر المومنین، آگے سے عمر نے آواز دیا ہے اکلنی کلب من کلاب النار، کسی کتے نے مجھے کاٹ دیا ہے، مجھے زخمی کر دیا ہے۔ اس وقت صحابہ نے اس کو اٹھایا اور پھر لے گئے، جب دودھ پلایا تو دودھ ادھر سے پیا، عمر نے ادھر سے دودھ جا رہا تھا، صحابہ نے کہا ہو نیچے دڑ سارا کٹا ہوا ہے۔ یہ پھر آگے لمبی بات تھی۔ یہ جو ظالم عمر کو مار کر گیا، تلوار چلاتے چلاتے بھاگتا گیا تھا، اس نے 12 بندے شہید کیے تھے، بعد میں ایک بندے نے اس کو اپنے کلابے میں پکڑ کر گرفت کی، اس ظالم نے خنجر اپنے اندر گونپ دی اور وہیں خود بھی مردار ہو گیا۔ اس کا نام تھا فیروز ابو لولو۔ اب عمر کے دشمن یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمر کو مارنے والا بڑا اچھا تھا، فیروز نامی پتھر ہے، اس کو وہ پسند کرنے لگ گئی، صرف اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں، فیروزہ لگا کر کہتے ہیں، فیروزہ لگا کر بتا دو میں فیروزے والا ہوں، میں عمر کا دشمن ہوں، میں عمر کا دشمن ہوں۔ اور سنی بھی سنو کر کہتا فیروزہ بڑی برکت والا ہے، وہ جھوٹی کہانیاں اس کے فضائل سناتے، یہ بھی مان گیا ہے۔ کوئی پتھر کے اندر اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے، نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی پہنتا ہے تو نہیں ہے، لیکن نہیں بھی پہنو تو اچھا ہے فیروزہ۔ یہ دشمن کی علامت ہے، دشمن کی علامت سے بچنا ضروری ہے، یہ عمر کے دشمن کی علامت ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے، بہت سارے ساتھی اس بات کو ہمیں بھی کبھی ذکر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنی انگوٹھی دکھا دیتے ہیں دوسرے کو کہ میں کون ہوں تو کون ہے، وہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اس انگوٹھی کی وجہ سے، یہ دشمن کی علامت ہے۔ تو ایسی انگوٹھیاں پہننا اور ایسے پتھر پہننے یہ ناجائز ہے، بلکہ انگوٹھی کے بارے میں آتا ہے مرد تو چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ انگوٹھی پہن ہی نہیں سکتا ہے،
اور وہ بھی چاندی کی انگوٹھی ایک مسکال سے کم، وہ بھی چھوٹی انگلی میں یا بڑی خنصر میں یا بنصر میں، بس ایک انگوٹھی کی گنجائش ہے، وہ بھی مسکال سے کم۔ اور نگینہ جس قسم کا لگا سکتے ہیں، تمہاری مرضی ہے، جس طرح کپڑے پہنتے ہو تمہاری مرضی ہے، کوئی سفید پہنے کوئی اور رنگ کا پہن لیتا ہے، یہ بھی نگینہ بھی اس قسم کی اجازت حدیث میں دی ہے۔ لیکن پتھر سے عقیدہ رکھنا کہ یہ حقیق یہ کر دے گا، یہ فروزہ یہ کر دے گا، یہ فلاں یہ کر دے گا، یہ شرک ہے، گناہ ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، جو دین سے دور ان کو دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اپنی رحمت نصیب فرما۔ رمضان کی برکت والا رحمت والا لمحات جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے طفیل ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، دین والی صورتیں دین والے طریقے اپنانے کی توفیق نصیب فرما، بے دینی سے محفوظ فرما، مسلم امہ کے حال کے اوپر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول کی حفاظت کرنے والے عظمت والے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما، صہیونی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما، ایک دوسرے کا تعاون نصیب فرما، ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا دے، اپنے در پہ جھکنے کی، اپنے در کا سوالی بننے کی توفیق نصیب فرما، در در کے سوالوں سے، در در کے اوپر ٹھکرائے جانے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ در در کی پجاریت سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے در کا پجاری بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔